وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ؟ یا رسول اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ؟ اور میدان محشر کا نقشہ کسی نے کیا خوب کھینچا کہ کہیں گے اور نبی ضرور ادا کریں، ہے نا؟ دوسرا در دیکھو، حضرت آدم دوسرا در دیکھو، حضرت شیش دوسرا در دیکھو، حضرت زکریا دوسرا در دیکھو، حضرت یحییٰ دوسرا در دیکھو، حضرت موسیٰ دوسرا در دیکھو، حضرت یعقوب دوسرا در دیکھو، حضرت عیسیٰ دوسرا در دیکھو۔ غرضے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی ہیں، بھٹکتی ہوئی انسانیت جب ان کے در پہ جائے گی، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، دوسرا در دیکھو، دوسرا گیٹ دیکھو۔ لیکن جب مصطفیٰ کے قریب یہ امت پہنچے گی، آقا فرمائیں گے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے قریب آجا، قریب آجا، میرا دامن اتنا بڑا ہے کہ میرے دامن میں ساری امت چھپ جائے گی، اللہ کے فرشتے تلاشتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق میں شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور اٹھاتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھولتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگ؟ ہم لوگوں کی بھاشا اردو اور فارسی میں تبدیل تھوڑی کریں گے، ہے نا؟ بات جب محبت کی ہوتی ہے نا تو زبان بیچ میں ہے نہیں۔ انسان اگر دل سے بات کرتا ہے نا تو بات دل میں اترتی، اور جب رشتہ محبت کا ہو جاتا ہے نا تو پھر کسی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جسے افغانستان کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کوئی شاعر پڑھ رہا تھا، ایک افغانی بیٹھ کر کے بڑے اچھے انداز میں ماشاء اللہ تھا جھوم رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی تو کیسے جھوم رہا ہے، تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو کہنے لگا کہ عشق رسول میں جھومنے کے لیے زبان کا سمجھنا ضروری نہیں، یہاں تو کنیکشن دل کا دل سے ہوتا ہے نا، یہاں زبان بیچ میں نہیں آتی، بات جب دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہاں پر ہم نے نبی پر درود و سلام کی عادت بنا لی نا، کل میدان قیامت میں میزان عمل پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کل میدان قیامت میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم دامن مصطفیٰ اگر پکڑ لیے تو نہ میزان عمل کی ضرورت پڑے گی نہ حساب و کتاب کی ضرورت ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا مصطفیٰ جان رحمت کے نظر کرم سے پار ہو جائے گا، ہے نا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، جیسے یہاں بیٹھ کے ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ عاشقان مصطفیٰ اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں، کل انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہم اپنے نبی کا میلاد ہے نا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی کو۔ یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ معاملہ حشر تک جائے ہے نا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی لوگ یہیں پہ چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ سنی یہاں بھی نہیں چھوڑنے والے، وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے، ہے نا۔ اہل سنت یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور میدان محشر بھی یہاں بھی میلاد بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، ہم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رسا۔ جس کو خاک ہونا ہو جائے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رسا۔ ارے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ بات محبت کی چل پڑی ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ یہ کائنات کی وہ لازوال نعمت جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ عظیم سرمایہ، یہ وہ عظیم دولت ہے نا کہ جس دولت کا مقابلہ نہ نماز کر سکتی ہے، نہ روزہ کر سکتا ہے، نہ حج، نہ زکات۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہونا ہماری نجات کے لیے یہی کام۔
حضرت نے فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز سوزو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک شیر ہے الفت رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک شیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت وہ دوا ہے نا کہ جس دوا کے بعد پھر جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ آگ آپ کو بجھاتی ہے کبھی نہیں نا، مگر عشق مصطفیٰ کی آگ نا وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گی۔ عشق مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ جب انسان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی ذات کو فنا کر لیتا ہے، تو اس وقت اسے چاروں طرف اپنے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے نا، اپنے خدا کا جلوہ نظر آتا۔ ایک بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے نا؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ